نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن انوارات کا اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اثرات تقریباً ہر مسلمان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ جیسے برسات کا جب زمانہ آتا ہے تو پوری فضا میں نمی آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو چیزیں کھلی ہیں ان پر تو اثرات نمی کے ہوتے ہی ہیں، جو چیزیں بہت محفوظ طریقے پر رکھی جاتی ہیں ان میں بھی نمی محسوس ہو جاتی ہے۔ مثلا کپڑے وغیرہ رکھے ہوں یا کتابیں وغیرہ الماری میں بند ہیں، باہر کی ہوا نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی نمی اس میں محسوس ہوتی ہے، یہ فضا کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک میں بھی انوارات کا، رحمتوں کا، برکتوں کا اثرات ہر مسلمان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں نیکیوں کے کرنے کا رجحان بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ بالکل دین سے الگ ہیں، دور ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں نیکیوں کا کرنے کا جذبہ اندر شکایہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا رمضان المبارک کی ایک خاص اثرات ہیں اور برکات ہیں۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف نیکیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، تو ان جذبات میں کبھی کبھی یہ بھی ہونے لگتا ہے کوئی کام کرنے کا خیال آیا اور کام ہے وہ چھوٹا معمولی، مثلا مسجد آئے تو آنے کے بعد ایک حق ہے تحیۃ المسجد پڑھنا، خیال پہ ہوا تحیۃ المسجد پڑھ لی جائے۔ کبھی خیال ہوتا ہے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، تو پھر جی میں یہ بھی آنے لگتا ہے ارے اتنے سارے گناہ کر رکھے اور کبھی پڑھا نہیں ہے، آج پڑھ کے کیا کر لو گے تم، یہ بھی خیال آنے لگتا ہے فوراً۔ یہ جو خیال آتا ہے تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، یعنی مسجد آئے ابھی وقت باقی ہے، اب وہ خیال ہوا پڑھ لیں تحیۃ المسجد، سوچیں کہ کبھی پڑھتے تو ہے نہیں، اب آج ہی پڑھ کے کیا ملے گا ہمیں، یا وضو کر کے اٹھے خیال ہوا آج تحیۃ الوضو پڑھ لیں، پھر خیال ایک دم آ گیا، یا معلوم ہوا اشراق کا وقت ہوا پڑھ لیں آج، تو پھر خیال ہوتا ہے کبھی پڑھتے نہیں، نہ بعد میں پڑھیں گے، آج ہی پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا ہمارا، یہ بس پھر آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے، بالعموم جن لوگوں کا معمول نہیں ہے ان کے ساتھ یہ بات لگی رہتی ہے، اس طریقے کی نیکیوں کا خیال آیا اور پھر دوسرا خیال پیدا ہوا، خاموش ہو گئے۔ ایسے موقع کے لیے ایک بات سامنے رکھی جائے، دیکھیے ایک شخص بھوکا ہے، 2 روٹی 3 روٹی اس کی غذا ہے، اور مان لیجئے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں میسر آ رہا، چند لقمے ہیں، تو کیا وہ چند لقموں کو چھوڑ دے گا یہ سوچ کر کے کہ یار اس سے تو پیٹ بھرے گا نہیں، کیا کرنا، چھوڑ دو اس کو؟ نہیں، اس موقع پر سوچے گا یہی غنیمت ہے ہمارے لیے، کہ معلوم ہوا کہ وہی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، بس فوراً اس کو کر لیتا ہے وہ۔ تو جیسے کھانے میں پینے میں اپنی جتنی ہماری خواہش ہے اور اس خواہش کے بقدر نہیں میسر آ رہا، تھوڑا ہی سا میسر ہے، تو اس کو بھی غنیمت سمجھ کر کے اور نعمت سمجھ کر کے اس کو آدمی استعمال کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اور اس وقت ضرورت پر چاہے وہ پوری وہ نہ سحری نہ ہو، لیکن اس سے بھی بہت آدمی کو سہارا مل جاتا ہے کہ کچھ پیٹ پڑ گیا ہمارے لیے۔ بالکل اسی طرح سے نیکیوں اور طاعت کا بھی معاملہ ہے کہ نیکیاں اور طاعت کرنے کا جو خیال آئے
تو اب یہ نہ دیکھیں کہ تھوڑی ہے اور معمولی ہے، آسان ہے، نہیں، کر لیں اس کو۔ یہ نیکیوں کے سلسلے میں یہ سوچ لینا کہ ارے اس ایک سے کیا ہوگا اور مستقل تو کر ہی نہیں پائیں گے، چلو نہ کریں، نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے اس عمل ہی کی بنیاد پر ہمارے لیے نجات کا فیصلہ فرما دے اور ہمارے لیے خیر کا دروازہ کھول دے۔ تو اس لیے نیکیوں کے تعلق سے کبھی بھی یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ یہ معمولی ہے، آسان ہے، تھوڑی ہے، نہیں، بس نقد جو ہے کر لے اس کو۔ حضرات صوفیہ نے اس موقع پر ایک بات لکھی، سب کے کام کی ہے۔ فرمایا کہ نیکیوں کا جو یہ خیال اور طاعت کا یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ خود انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں اس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ صلاحیت نیکیوں کے کرنے کی انہوں نے رکھی ہے، اب وہ ڈالتے ہیں اس نیکی کے کرنے کا جذبہ اور داعیہ۔ اب اگر اللہ کی طرف سے جو چیز دل میں آئی ہے، ڈالی گئی ہے، اگر آدمی اس کو کر گزرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کی ہم نے قدر کر دی اور قدردانی کی بنیاد پر وہ عمل ہم نے کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل اور کیا کہتے ہیں اس کی قدردانی پر پھر اس کو اور اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس نے مان لیجئے ٹل گیا کہ ارے بھائی آسان ہے، ہم مستقل تو کرتے نہیں ہیں، یہ کریں گے تو کیا ہمارا ہو جائے گا، اگر یہ سب کر کے ٹال دیا اس نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ناقدری کر دی ہے۔ اب اس ناقدری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ طاعت سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کا ہم میں سے ہر ایک کو خیال ہونا چاہیے، رمضان المبارک میں کسی بھی نیک کام کرنے کا خیال ہو، بلکہ رمضان کے لیے عام بات ہے۔ رمضان میں چونکہ نیکیوں کے خیالات بہت آتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس تعلق سے اس کو ذکر کیا ہے۔ جو بھی نیکی کا خیال آ جائے اور نیک کام کرنے کا موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہ گنوائے آدمی، بس اس کو کر لے، آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھ کو نہیں کھلایا۔ تو کہے گے اللہ آپ کب بھوکے گے، آپ تو ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں، سب کو پیٹ بھرنے والے ہیں، سب کی آپ کو۔ تو فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تم سے کھانے کے سلسلے میں کہا تم نے، تو اب وہ ایک عمل کھلانا۔ اسی طرح فرمائیں گے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہے اللہ آپ بیمار ہو گئے، آپ تو شفا دینے والے، آپ کو بیماری کیوں آئی؟ تو فلاں کی تم نے فلاں بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ ایسے ہی اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بیمار کی تیمارداری کر لینا، مریض کی عیادت کر لینا، یہ بھی وہ عمل ہے گویا اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر ہے اس کی، گویا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے کرنے میں چھوٹا نہیں دیکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نیکی اس اعتبار سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہے، لہذا اللہ کا بھیجی ہوئی چیز ہے، اس کا ہم اگر اکرام کر لیں گے تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر صوفیہ نے اس کو لکھا ہے وارد کے لفظ سے، وارد مانے آنے والا، یعنی یہ مہمان ہے۔ اب مہمان کے تعلق سے مہمان کی خاطر مدارات اگر ہو جائے تو پھر
اس کی برکت الگ ملے گی، مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر مہمان کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا، اس کا معاملہ کیا، تو پھر وہ جا کر کے 50 کو سے کہے گا یار اس کے گھر پر جانا بہت بد اخلاق آدمی ہوا ہے، تو معلوم ہے کہ مہمان کا دروازہ ہی بند ہو گیا گھر میں آنے کا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا جو دروازہ کھلا ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اس کو فوراً کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ملے گی کہ ایک تو وہ نیکی کی، اس کا ثواب ہاتھ آ گیا، اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے، تو ہوتا رہے گا سلسلہ۔ رمضان المبارک میں ایک چیز اور ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے کہ دیگر دنوں میں ہمارے اپنے معمولات ہوتے ہیں، تسبیح کا، اس کا، اس کا، تو ان معمولات کو ہم کر لیتے ہیں۔ اب کرنے کے بعد سوچے معمول تو پورا ہو گیا، اب کیا ضرورت رہ گئی؟ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور رمضان المبارک کا تقاضا ایک الگ ہے۔ اس لیے اپنے معمولات پورا کرنے کے بعد اب ہمارے جو اوقات بچ رہے ہیں، اس میں پھر دیگر اذکار میں اور تلاوت میں، تسبیحات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، کچھ نہ کچھ لگا رہے، کرتا رہے اس کے اندر۔ اور کوئی دکاندار ہے، وہ ایک سیزن کے زمانے میں ایک اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج دن میں اتنی بکری ہو جائے گی، اتنی بکری ہو گئی تو کیا اس کے بعد دکان بند کر دیتا ہے یا گاہک کو بھگا دیتا ہے؟ وہ نہیں، جتنے گاہک آتے رہیں گے ان کو نپٹاتا رہے گا، اور زیادہ ہو جائے تو کیا حرج کی بات، اس میں دکانداری چلاتا رہے گا وہ۔ ایسے ہی معمولات ہمارے پورے ہو گئے، اب ہمارا جو وقت بچا ہے، ہماری فکر یہ ہوتی ہے اور کمائی کر لیں اس کے اندر ہم۔ یا رمضان المبارک میں ہم نے کچھ معمول بنا لیا، مثال کے طور پر کتنی تلاوت کرنا، اب وہ تلاوت ہماری اتنی ہو گئی تو اب یہ نہیں کہ آج معمول تیار پورا ہو گیا اب کیا کریں، نہیں، اب پھر اور مزید تلاوت کر لیں، اس میں کیا حرج کی بات ہمارے لیے۔ یہ سب چیزیں آدمی کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ ارے بھائی معمول تو پورا کر لیا ہے تو اب کیا ضرورت ہے۔ نہیں، معمول ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، اس کو کرنا۔ ایک دوسری چیز، کوئی نیک کام کر لیں تو کرنے کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فوراً یہ کہے کہ یا اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ یہ جملہ جو ہے یہ بہت معنی خیز ہے کہ یا اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہم نے نیکی اور جو ہم نے اطاعت کی ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ردی کے ٹوکر میں ڈال دیں، قبول نہ کریں، تو ہماری محرومی ہو جائے گی۔ تو محروم کا نہ کرنے کا مطلب جو کچھ بھی کیا، جیسے بھی کیا، آپ اسے قبول فرما دیں اس کے اندر۔ اور وہی ایک بات ہے، اگر وہ نہ قبول کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی دروازہ اور تو ہے نہیں کہ وہاں جا کر کے سفارش لگوا دیں کہ اسے قبول کر لیجیے آپ۔ اس لیے فوراً یہ کہے کہ اللہ محروم نہ کیجیے، اسے قبول فرما لیجیے آپ۔ دوسرے، محروم نہ کرنا یہ بھی ہے کہ اللہ اس کی آپ توفیق دی، اب اس توفیق کو بند نہ کیجیے کہ اس کو آپ چلاتے رہیں۔ کوئی توفیق، کوئی بھی کسی بھی نیک کام کرنے کی آپ ہم کو وہ کر دیں اس کے اندر۔ اور تیسرے، محروم نہ کرنے میں اپنی بے بسی، بے کسی، اور جو ہم نے عمل کیا ہے اس عمل کے بارے میں کوئی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے لائق تو نہیں کر سکے ہیں لیکن محروم نہ کیجیے گا آپ ہم کو، تو یہ جملہ ضرور کہیں۔ تلاوت سے فارغ ہو گئے، تسبیحات سے فارغ ہو گئے، ذکر سے فارغ ہو گئے، فوراً یہ کہہ دیں کہ اللہ محروم نہ فرمائیے آپ۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض اوقات قبول ہو گیا عمل، اس کی برکات نہیں مل پا رہی ہیں، تو اب یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ محروم نہ کیجیے، شان کے لائق تو نہیں لیکن برکتیں عطا فرما دیجیے، اس کی نورانیت و روحانیت عطا فرمائیے۔ اس لیے اس کا خیال، تو دو باتیں اس وقت میں عرض کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی نیکی کا جذبہ خیال پیدا ہو، بس ایک شرط ہے، اپنی بساط کے اعتبار سے ہو۔ بساط کا مطلب ہماری اتنی سکت ہو کہ مجھ سے کر سکتے ہو، اپنے تحمل سے زیادہ اٹھا لیا یہ نہ کریں اس کے اندر۔ یا یہ کہ مان لیجیے خیرات کرنے کی بات آ گئی اور اتنا کر لیا کہ قرضہ لے لیا، نہیں، یہ نہ کرنا چاہیے۔ اپنی جتنی بساط ہے اس کے بقدر اور اس کو کر گزرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دروازہ کھلے گا اس کے لیے۔ ایک دوسرے یہ کہ نیک کام کرنے کے بعد فوراً یہ کہیں کہ اللہ محروم نہ کیجیے آپ۔ بس یہ جملہ کہنے میں تو کچھ نہیں آتا جاتا، لیکن اس جملے میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی اس کے اندر، انشاءاللہ اس کی برکت بھی یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا بھی فرمائیں گے
جو کیا ہے اسے قبول بھی کریں گے، اس کی برکات بھی نصیب فرمائیں گے اور اس کی حفاظت کے اسباب بھی کر دیں گے، کیونکہ محرومی تو یہ بھی تو ہے کہ مال آ گیا اور چوری چلا گیا، نیکی کر لی کوئی ایسا گڑبڑ کام کر دیا کہ وہ چلا گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اسباب پیدا ہو جائیں گے اس کی حفاظت کے، تو بہت سارے اس کے اندر فائدے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔